الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق اور نسبت قائم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے ہر اچھی چیز کو، ہر عمدہ چیز کو، ہر اعلیٰ چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب فرمایا، جوڑا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی پسندیدگی کی برکت سے اس جگہ کو، اس مکان کو، اس چیز کو، اس شہر کو، اس مٹی کو، اس ستون کو، اس منبر کو، اس جگہ کو، اس مکان کو اور ان افراد کو اللہ رب العزت نے عزتوں اور عظمتوں کا نشان فرما دیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے بہتر خاندان تھا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس میں پیدا فرمایا، اور حدیث آقا کریم علیہ السلام کا تفصیلی فرمان اس پر شاہد ہے۔ جس شہر کو شہروں میں، بلاد میں پسند فرمایا، وہاں حضور کی بعثت فرمائی۔ جس گھر کو، قبیلے کی جس شاخ کو اور لاتعداد ماں باپ میں سے اس ماں اور اس باپ کو، اور کہنے دیجئے کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اپنی روئے زمین پر جن لوگوں کو سب سے پسند فرمایا، جن کو سب سے اچھا جانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کی ظاہری حیات میں ایمان لانے کی، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کی، حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بننے کا اعزاز پانے کی، اور اولاد میں سے انہیں حضور کے اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اب ان میں 1,24,000 کم و بیش خوش نصیب افراد میں یقیناً سر فہرست وہ اشخاص اور وہ افراد ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی تعلق اور نسبت قائم ہوئی ہے، اور وہ نسبت جتنی مضبوط، جتنی زیادہ اور جتنی اہم حوالوں سے ہے، ان کی شان بھی اتنی ہی زیادہ ہے، ان کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کے درجات اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رضامندی اور اس کے انعامات کی بارش بھی ان پر اتنی ہی زیادہ ہے۔ ان میں حضرات خلفائے راشدین، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور ان میں آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے، جس کی بارگاہ میں اپنے الفاظ، اپنے علم، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنی کیفیات کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثالث، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، اور آگے میں عرض کروں گا
کہ اللہ رب العزت نے کن کن اعزازات اور کن کن اکرامات سے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی مہربانیوں سے اور اپنی عطاؤں سے حضور علیہ السلام کے صدقے سے سرفراز فرمایا۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا عثمان غنی، عثمان ذو النورین کے پاکیزہ اسم سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوصاف اور خصائص پر ایک طائرانہ سی نظر ہم ڈالیں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نشان ہدایت اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، حضور علیہ السلام سے قرابت داری کا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار میں کیسے محبت، عزت اور شان عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کی سعادت، حضور کے دست حق پرست پر ایمان قبول فرمایا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے ساتھ مس کیا ہے بیعت کے وقت، میں نے ساری زندگی اس ہاتھ کو اپنے کسی غلط کام بلکہ اپنی شرمگاہ تک بھی میں نے اس کو لگانے کی جسارت نہیں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حدیث کا پس منظر مختلف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلف تشریف فرما ہیں اور پنڈلی مبارک سے تہمد مبارک ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور بے تکلف بیٹھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اسی کیفیت اور اسی انداز میں تشریف فرما رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! اس میں سمجھنے والی بات پر فوکس رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، عمر فاروق تشریف لائے، اور آپ اسی کیفیت میں تشریف فرما رہے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، تہمد مبارک کو ٹھیک کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، جو سلیم الفطرت شخص کے لیے ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جس کیفیت میں تشریف فرمائے تھے، دونوں حضرات کے تشریف لانے پر جس کیفیت میں تشریف فرماتے، وہ بھی حیا کے قریب تر اور اقرب الی الحیا تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی اہتمام فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور یہ آپ کی جو صفت حیا ہے، جو ائمہ خطبہ کامل الحیاء والایمان کا لقب ذکر کر کے جو آپ کی شان اور آپ کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کے خصائص میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے، کیا مطلب، ایک بیٹی جب ان کا وصال ہوا، ان کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح فرمایا، اور کوئی ایسا شخص خوش نصیب نہیں گزرا ہے اس انسانیت کے قافلے میں کہ جس کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز انسانوں کی صف میں، خوش نصیبوں کی فہرست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں تشریف عقد میں آئیں۔ اور پھر جب دوسری اہلیہ محترمہ کا بھی وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا ایک منفرد پہلو جو میں یہ حدیث بیان کر کے تھوڑی بات کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوسری اہلیہ حضور کی دوسری صاحبزادی جب وصال فرما گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ منافقین نے اس پر کچھ چہمگوئی کی، اسے اچھا شگون خیال نہ کیا، اچھا تصور نہ کیا، اور کوئی ہلکی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
منافقین نے کہی، نبی پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دو بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وجہ سمجھنے والی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف، اور اس کو ایک صحابی کی نظر سے تو دیکھنا ہی ہے، ایک امتی کی حیثیت سے تو دیکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر اس رشتے کو ایک سسر اور داماد کے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دامادی میں لے کر، اپنی لخت جگر ان کے عقد میں دے کر، حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کی طرف سے اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں، اتنے راضی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی شکایت ہونا تو درکنار، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ کے اوصاف میں سے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جب ہجرت کی اجازت عطا ہوئی اور مکہ سے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو، صحابیات کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے گئے۔ اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہوئے تو آپ واپس تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق وہیں سے پھر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسری مرتبہ ہجرت پھر مدینہ کی طرف فرمائی ہے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف مکہ سے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ دو ہجرتیں کرنے والا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ دو ہجرتیں کرنے کا اعزاز عطا ہوا ہے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ اور اس میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، ان کی استقامت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری، یہ اظہر من الشمس ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ، حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کسی کام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت اسامہ بن زید بھی چھوٹے تھے، آپ اس کام کے لیے حضور کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے، وہ کام کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ جب حضرت اسامہ بن زید حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، اکٹھے تھے، دونوں کو اکٹھے دیکھا حضرت اسامہ بن زید نے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان غنی اور آپ کی صاحبزادی محترمہ کو میں نے اکٹھے دیکھا ہے، اور میں نے آج تک اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل جوڑا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی، اور ظاہر ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظاہری خوبصورتی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کے حوالے سے تو ادب اور حیا اس چیز کو ڈسکس کرنے کی زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ امام اہل سنت نے اس کی طرف کیا خوب اشارہ فرمایا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور یوں ایک منفرد وصف کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصف ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف اور آپ کے خصائص میں سے سخاوت ہے، اور آپ کی زندگی کا یہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا، اور مال عطا فرمانے کے بعد پھر اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن تربیت کے نتیجے میں اپنے رستے میں جس فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو حضور کے سارے صحابہ اور امت میں بڑے بڑے اغنیاء موجود ہیں جنہوں نے بڑی بڑی اپنے اپنے زمانے میں اور اپنے اپنے احوال کے مطابق اللہ کے رستے میں مال خرچ کیا ہے، لیکن اس امت میں اس خاص ٹائٹل کے ساتھ، اس خاص عنوان جو غنی کہلاتا ہے، وہ اگر متصف ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں، جب یہ نام آئے تو جس ہستی کا تصور سب سے پہلے آتا ہے وہ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سخاوت کا یہ عالم ہے، اور آپ کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال کے بعد پوری زندگی آپ کی سخاوت کے جو واقعات تاریخ کا ایک روشن باب ہیں، جو پوری دنیا کے سرمایہ داروں کو، پوری دنیا کے جو مال و دولت کے لحاظ سے کثرت والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال کو کیسے خرچ کیا ہے۔ آئیے میں چند ایک معروف آپ کی زندگی کے واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت فرما کے تشریف لائے صحابہ کرام، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے غلاموں کے لیے پانی کی قلت درپیش تھی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، بئر روما، اور یہودی پیسے لے کر قیمتاً اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ اب آپ تصور فرما لیں کہ مالی بھی تنگی ہے، پانی کا بھی معاملہ ہے، اور حالات اتنے آسودہ نہیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس انسانیت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے دین و دنیا کی تمام آسانیوں کو اور آسانیوں کے دروازوں کو کشادہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، حضور فکر مند ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو کہا کہ تو فروخت کر۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ میری انکم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس نے بیچنے سے انکار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آمادہ کیا کہ چلو تم ایسا کرو، آدھا پانی بیچ دو۔ آدھے پانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کا پانی جو ہے وہ تمہارے قبضے میں رہے گا، تمہارے کنٹرول میں ہوگا، دوسرے دن اس پر کنٹرول اور اختیار میرا ہوگا۔ منہ مانگی قیمت، ایک دن آدھا پانی اس کا خریدا، اور جب خرید چکے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی دعائیں لینے کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے غلام نے، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو ایک دن کے پانی کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ جو دن میرا ہے، اس دن پانی مفت ہے، جو پانی لینا چاہے، جتنا لینا چاہے، ذخیرہ کرنا چاہے، جتنا بھر کے لینا چاہے، اس کو میری طرف سے مفت پانی دیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہودی نے جب یہ اعلان سنا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بہت تھوڑے، پہلا حصہ منہ مانگی قیمت میں فروخت کیا تھا اور دوسرا اونے پونے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کنویں کو اللہ کی رضا کے لیے، ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور ناظرین، سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور اس کنویں کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کھلا ہوا جو اکاؤنٹ ہے، اس کی آمدن آج بھی حضرت عثمان غنی وقف جو ہے اس کے اندر آج بھی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اگر کہوں کہ ضرب المثل ہے امت مسلمہ میں تو بجا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کی اپنے دست مبارک سے اپنے غلاموں کے ساتھ تعمیر فرمائی۔ بڑھتے ہوئے صحابہ کرام کی تعداد کی وجہ سے جگہ کم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر فرمایا کہ کون ہے جو مسجد کے برابر کی جگہ خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کر دے، اور اس کے بدلے میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اسے جنت میں گھر کی اور محل کی بشارت دیتا ہوں۔ تفصیلی واقعہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس جگہ کو خریدا، اللہ کی رضا میں وقف کر دیا۔ آج مسجد نبوی کی توسیع اور اس کی بہاریں جو امت مسلمہ کو نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمومی اعلان فرماتے ہوئے جن 10 صحابہ کرام کو اپنے ایک ارشاد میں جنت کی بشارت میں جمع کیا ہوا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ الی آخر الحدیث، ان میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں ایک اور آپ کی سخاوت اور اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی تجارت اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کے جذبہ اور سپرٹ دیکھیے۔ مدینہ منورہ میں مالی اجناس کا قحط پڑا۔ ظاہر انسانی فطرت ہے، ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ اجناس کے ساتھ مدینہ منورہ میں جب رونما ہوا، پہنچا، مدینہ منورہ کے بزنس مین باہر نکل کر ریٹ کرنے لگے، طے کرنے لگے کہ جناب ہم سے آپ اتنا منافع لے لیں اور یہ مال ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ منافع چاہیے۔ انہوں نے ایک ڈبل پروفٹ کی آفر کی، پھر 3 گنا کی، پھر 4 گنا کی، پھر سب نے مل کر 5 گنا تک پروفٹ دینے کی آفر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے منافع اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں تمہیں کم منافع پر کیسے دے دوں۔ مدینہ منورہ کے تمام بزنس مین اکٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بزنس مین تو ہم ہی ہیں، خریدنے والے تو ہم ہی ہیں، انویسٹرز تو ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ ایسا کون ہے کہ جو ہم سے بڑھ کر اے عثمان آپ کو نفع اور پروفٹ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش رہے۔ مدینہ منورہ میں جب اجناس کے بھرے ہوئے لدے ہوئے وہ اونٹ پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، زیادہ پیسے کا لالچ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جذبے سے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں سے کہا کہ میں اس کے دستے کرم پر اور اس کے لیے میں یہ اس کے ہاتھ پہ فروخت کر رہا ہوں کہ جو مجھے 10 گنا منافع دے گا۔ کون ہے؟ فرمایا میرے اللہ کی ذات ہے جس کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اسے دنیا میں 10 گنا اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس پورے اجناس کو، یہ پورے لدے ہوئے اونٹ جو ہیں، میں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے مفت میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس رب کی رضا کے لیے وقف کرتے ہوئے فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں کہ جس کا وعدہ ہے کہ وہ مجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ غلام اور باندیاں آزاد کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہر جمعے کو ایک غلام ایک لونڈی اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج روئے زمین پر انسانوں کی تجارت ختم ہے، غلام اور لونڈی بنایا جانا اگر ختم ہے، اس کا کریڈٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ نے انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا اور انہیں آزاد کرنے کا آغاز فرمایا۔ لیکن اس میں حضور کے غلاموں میں، حضور کے صحابہ میں، پیش رہنے والوں میں حضور کے غلام جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سخاوت کا ایک اور منظر دیکھیے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کے لیے جو فوجی ہیں مسلمانوں کی فوج کے، ان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے۔ جس کو جتنی ہمت ہوئی، جس کا جتنا ذوق ہوا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 200 اونٹ پالان سمیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ساز و سامان سمیت۔ کیا مطلب؟ ایک فوجی کو جتنا سامان ریکوائرڈ ہے، اس کو سواری بھی چاہیے، اس کو زرہ بھی چاہیے، اس کو کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، اس کو دیگر ضروریات جو اس جہاد میں ایک سپاہی کو جو ریکوائرڈ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 200 اونٹ بما سامان کے قبول فرمائیے۔ یعنی آپ نے 200 فوجیوں کا خرچ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی، آپ نے 200 کی مزید خرچ کرنے کا اور پیش کرنے کا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے 200 مرتبہ پھر فرمایا، یہاں تک کہ 1000 اونٹ سامان سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ جو درہم و دینار حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض پیش کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر آئے، اپنے جھولی مبارک میں وہ درہم و دینار حضور علیہ السلام نے رکھے ہوئے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک، وہ چہرہ والضحیٰ مسرت سے، خوشی سے چمک اٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی اور مسرت کے ساتھ ان درہم و دینار کو اچھالتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے عثمان، اللہ اور اللہ کا رسول تجھ سے اتنا راضی ہے کہ آج کے بعد تو جو مرضی کرے، یہ مفہوم ہے، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ اے عثمان، تو نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تیرے لیے جنت واجب و لازم ہے۔ اب تجھے جنت میں داخلے سے، اللہ رب العزت کی رضا کے اس حالے میں داخلے سے تجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اعلان بھی ہے، بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر حضور کا اعتماد بھی ہے۔ اعتماد کس چیز کا ہے؟ حضور نے اعلان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت بھی سنا دی، خوشخبری دے دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو انعامات اللہ کی طرف سے، اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے بشارات زیادہ ہو رہی ہیں، متعدد بار جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں، آپ کی ریاضت میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی کرنے میں ایک بال کے برابر بھی کمی یا فرق نہیں آیا ہے، بلکہ جیسے جیسے بشارات اور انعامات زیادہ ہو رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی سجدہ شکر بجا لانے میں کثرت کے ساتھ کام لے رہے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے میں تشریف لے جاتے اور لوگ دفن کر کے چلے جاتے تو حضرت عثمان غنی قبر پہ بیٹھے رہتے، اور ایک روایت میں کہ ایک لکڑی کے ساتھ، ایک تنکے کے ساتھ کریدتے اور ساروں قطار روتے رہتے۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور زمین بھی نیچے گیلی ہوگی جہاں پہ آپ تشریف فرماتے۔ ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی سے عرض کی کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ کیوں روتے ہیں؟ قبر کی تدفین اور مردے کی تدفین اور اس موقع پر آپ کی کثرت گریہ وزاری کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں آسانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آگے مراحل کو بھی آسان فرما دے۔ یہ خشیت الہی ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، یہ عمل اور اخلاص کی پابندی ہے، اور اتنی انعامات اور اتنے بشارات کے باوجود اللہ رب العزت کا خوف ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوا ہے۔ آپ کی ساری زندگی حیا کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ عبارت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، جو خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان اور آپ کے علو مرتبت کو بیان کرتی ہے، سورہ فتح کی آیات ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے عازم سفر ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو مکہ معظمہ میں بھیجا، اور 2 پوائنٹس صرف دے کر بھیجا، ایجنڈا صرف 2 پوائنٹس پر تھا۔ ایک یہ کہ چل کے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس بات کا، سرداران قریش کو چل کے یہ یقین دلاؤ کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، ہم پورے امن کے ساتھ آ کر طواف کریں گے، عمرہ کی سعادت پائیں گے اور واپس آ جائیں گے، ہمارا کوئی اور مقصد جنگ کا، لڑائی کا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو مکے کے مظلوم مسلمان ہیں ان سے ملو اور جا کر انہیں تسلی دو کہ انشاءاللہ تمہارے مصائب اور تمہاری مشکلات کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، چل کے مذاکرات کیے، کفار اور مشرکین نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر دی اور یہ کہا کہ عثمان، تم تو مکے آ گئے ہو، حرم میں موجود ہو، احرام تم نے باندھا ہوا ہے، ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تم اگر چاہو تو طواف کر سکتے ہو، صحیح کر سکتے ہو، نوافل پڑھ سکتے ہو، اپنی عبادت کر سکتے ہو اور عمرہ کی سعادت پا سکتے ہو، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور سے محبت دیکھیے، مشن سے محبت دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ پیار دیکھیے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک طواف اور عمرہ نہیں کروں گا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہوئے، قیادت فرماتے ہوئے موجود نہیں ہوں گے، میں حضور علیہ السلام کے بغیر کبھی بھی طواف یا عمرہ نہیں کروں گا۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گزرتے ہوئے کسی کام سے پاس سے گزرتے تو جب مکہ معظمہ کے قریب سے گزر ہوتا تو حضرت عثمان غنی اپنے رومال کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے سائیڈ پر ایک آڑ بنا لیا کرتے تھے جس طرف کعبۃ اللہ تھا۔ کیا مطلب؟ یہ پیغام دیا کہ طواف کرنا تو دور کی بات ہے، عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے، اے کعبہ اگر تیرے اوپر میرے مصطفیٰ کریم کی نظر نہیں پڑی جب تک، میں تو تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت و سعادت حضور کی امامت کے بغیر۔ یہ ہے وہ وفا، یہ ہے وہ محبت اور یہ ہے وہ اعتماد۔ یہ منظر تو ادھر ہے، تاخیر ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔
ایک موقع پر تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہاں معصور ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اجازت ملے نہ ملے، عثمان خوش نصیب ہیں کہ جو پہلے پہنچ گئے ہیں، طواف بھی کر لیا ہوگا، عمرہ بھی کر لیا ہوگا، سعادت پالی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد دیکھیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اگر عثمان غنی یہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بغیر کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور نظر ڈالنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، تو دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام اعتماد کیا ہے حضور کو؟ حضور فرماتے ہیں کہ عثمان بے شک مکہ پہنچ گیا ہے، مکہ میں موجود ہے، لیکن وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے باہم محبت، اعتماد اور وفا جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا خاصہ۔ زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو کفار مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ اب دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے صحابہ میں اہمیت، ایک مسلمان کی جان کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ سب کچھ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لیتے، یہ عہد و پیمان کیوں لیتے؟ بھائی اگر بیعت نہ لیتے تو یہ ادا پسند آتی، اور قرآن کی آیات میں حضور کے صحابہ عثمان غنی کی عظمتوں کے یہ آیات کی صورت میں یہ نغمے اور ترانے کیسے بلند کیے جاتے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک بیری کے درخت کے نیچے صحیح روایات کے مطابق بیٹھ کر بیعت لی، اور بیعت کس بات پر لی؟ کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کو ایک مسلمان کی حرمت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی اہمیت، جس جان اور جس حرمت کو بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں پامال کیا، اور 40 دن تک میں اگر مظلوم مدینہ کا ہوں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بجانا ہوگا۔ اس جیسی ہستی، ان کی اتنی اہمیت اور اتنی حرمت، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بیعت کا بھی ذکر کیا، صحابہ کی جانثاری اور وفاداری کا بھی ذکر کیا، حضور کی محبت، سرپرستی اور کرم نوازی کا بھی ذکر کیا، اور ادا اتنی پسند آئی کہ اس درخت کو بھی قیامت تک کے لیے اپنے ذکر میں امر کر دیا ہے، جس درخت کے نیچے سیدنا عثمان غنی کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر لیے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ وہ کیا تھا ان کے دلوں میں؟ ان کے دلوں میں عثمان غنی کی محبت، ان کے دلوں میں حضور کے صحابی سے پیار، اپنے ساتھی سے وفا اور جانثاری اور جاں بازی کے جذبے سے فروزاں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے بیعت لی، اور پھر حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو عمل ہے یہ اتنا اللہ کو پسند آئے گا کہ قرآن کی آیات میں ذکر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اس سے معروم نہیں رکھا، بلکہ آخر میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی اس بیعت رضوان کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو شامل فرمایا، بالکل اسی طرح جیسے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی عملاً غزوہ بدر میں شامل تو نہ ہوئے، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کی خدمت میں مدینہ منورہ میں رک گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور بدری صحابہ میں حضور علیہ السلام نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی فرمایا۔ یہ پیکر حیا، پیکر سخا، پیکر وفا، پیکر محبت و اخلاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ ثالث جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تذکرہ، اور آپ کی شان اور آپ کی حیات پاک کے مختصر پہلو جو امت کو ہمیشہ کے لیے سخاوت کی، حیا کی، محبت کی، وفا کی
قیادت کی، سعادت کی روشن راہیں عطا کرتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے عظمت رفتہ ان راستوں کو کشادہ کرنے کے لیے رہنما اصول عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے حضور کی امت پر رحم فرمائے، اور آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہے جس کی وجہ سے امت کے لیے جو قتال کا اور نفرتوں اور دوریوں کا جو ایک دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مختصر کرے، اسے محدود کرے، اس کو بند کرنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔